مساجد اور نمازی، یہ غور کیجئے گا، جو مساجد میں ہونے والے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کی طرف آپ کی میں توجہ چاہوں گا۔ نمبر 1، مساجد میں شور، آپس میں بات چیت، موبائل پر گفتگو، کسی کو آواز دینا، بچوں کو ڈانٹنا، مسجد کمیٹی کا آپس میں کسی بات پر اختلاف۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ پہلا نمبر ہے نا، تو آپس میں جیسے نماز سے فارغ ہو تو آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، ایسے بیٹھتے جیسے کہ بازار کے کسی چوک پر بیٹھے ہوئے، چوپال لگا کر بیٹھتے ہیں۔ یہ مسجد، یہ بدقسمتی کے ساتھ یہ ماہ رمضان میں آپ کو ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اس طرح کے معمول ملیں گے۔ یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے مارکیٹ کے لوگ یہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ میری آنکھوں سے دیکھی بات ہے، پرانی بات کر رہا ہوں لیکن میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ اس طرح نماز کے بعد یہ دوست وغیرہ یہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرح کی ترکیبیں یہ بناتے ہیں۔ آپ محلے میں نہیں کھڑے، آپ چوک میں نہیں کھڑے، اپنے گھر میں نہیں کھڑے، آپ اللہ کے گھر میں کھڑے۔ شور نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو آواز دینا ہے، اب آواز دینے کا تو ایسا ہے کہ مطلب کمیٹی والا بھی اگر خادم کو آواز دے گا نا، مسجد پہ کھڑا ہے، اے خادم، اے مؤذن صاحب تھوڑا ادھر آنا یار، یہ کیا مطلب ایسا نہیں تیسری منزل پہ کھڑا ہوا نیچے آواز دے رہا ہے۔ ارے بھائی مطلب کہ آپ کو بلانا ہے تو کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ چیخنا مسجد میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بچوں کو بھی اسی طرح ڈانٹیں گے، سمجھ نہیں پڑتی کہ بچہ کون، بچے کو ڈانٹتا ہے اس طرح کہ تو خود ہی بچہ ہے، بچہ نہیں ہے۔ بچہ شور نہیں مچا رہا ہے، شور یہ مچا رہا ہے۔ بچہ کچھ اور کر رہا ہے، یہ کچھ اور کر رہا ہے، دونوں کام غلط کر رہے ہیں۔ مؤذن خادم امام کا کسی سے الجھنا، تو ان کو بھی مطلب کہ اس طرح کے معاملات کرنے کا نہیں ہونا چاہیے۔ لنگر شیرینی کی تقسیم کے دوران بد نظمی، یہ مساجد میں یہ عموماً یہ جو نیاز وغیرہ کے اہتمام ہوتا ہے نا، تو یہ چونکہ یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ اہل علم طبقہ نہیں ہوتا، بہت چیختا ہے، چلاتا ہے، شور مچاتا ہے، یہ مانگیں گے وہ مانگیں گے، مسجد بالکل محلہ لگتا ہے۔ سامان رکھنے اٹھانے کا شور، دریا بچھانے اٹھانے میں شور، یہ سب احتیاط کیجئے، ان سے منع ہے۔ یہ بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہوں گے۔ رمضان المبارک میں افطار کے اہتمام میں شور، مسجد میں بلا اجازت شرعی شور نہیں ہونا چاہیے۔